تو میرے بھائیوں اور دوستوں، پوری تاریخ ہماری شہادتوں سے بھری ہے۔ میں نے اور آپ نے ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ ہم نے علماء کرام سے سنا، اس دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے ایسے دن بھی گزرے ہیں کہ ایک دن کے اندر 70 نبیوں کو شہید کیا گیا۔ ستر نبیوں کو آرے سے چیرا گیا، 2 ٹکڑے کیے گئے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح 10 محرم الحرام ایک یاد تازہ دلاتی ہے کہ اس دن کے اندر بھی اللہ کے نیک بندوں نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر، عزت اور ناموس کے خاطر اپنے جان قربان کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ ایک طریقہ دے کر بھیجا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے زندگی گزار کر مجھے اور آپ کو یہ سبق دی ہے کہ دیکھو، ہم پر پریشانیاں آئی ہیں، خوشی کے دن ہم نے بھی گزارے ہیں، غم کے دن ہم نے بھی گزارے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو قربان کروایا، ہم نے اپنے بیویوں کو بیوہ کروایا ہے اور اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے ہیں، لیکن غم ہم نے ایسے نبھایا ہے، خوشی ہم نے ایسے گزاری ہے۔ ہم نے کسی حال کے اندر اللہ کے حکموں کو نہیں چھوڑا، اپنے محبوب کے طریقوں کو نہیں چھوڑا۔ لیکن یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تم ہماری پیروی کرنا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، الصحابی کالنجوم، میرا ایک ایک صحابی ستارے کی مانند ہے۔ اقتدیتم اہتدیتم، ان کی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ محرم کا مہینہ، یہ 10 محرم کی تاریخ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اللہ نے اس دن کو 10 محرم الحرام کو عزت بخشی، شان اور مرتبہ دی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، 10 محرم الحرام کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما اپنے بیٹوں کے، بھتیجوں کے، اپنے گھر والوں میں سے 72 افراد نے جان کا نذرانہ پیش کر کے، قربان کر کے جان مجھے اور آپ کو یہ ایک پیغام دی ہے۔ میں اور آپ، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کا معنی فرما بردار، مسلمان کا معنی دین کا تابعدار، مسلمان کا معنی ہے صحابی کے نقش قدم پر چلنے والا۔ جیسے صحابہ نے زندگی گزاری، ایسے زندگی گزارنے والا، فرما بردار ہو۔
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے جاتے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں جگہ جگہ فرمایا ہے یہ باطل تمہاری کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن شرط ہمیشہ اللہ نے یہ لگائی کہ تم تقوی اختیار کرو گے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ باطل کی مثال تو بلبلے کی طرح ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، حق اور باطل کا ہمیشہ ٹکراؤ رہا ہے اور ٹکراؤ رہے گا قیامت تک۔ جب تک یہ زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے ایک دو دن پہلے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنی بیٹیوں کو، گھر والوں کو، بہنوں کو بٹھا کر سمجھایا، دیکھو موت تو ہر ایک کو آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگر میری موت کا واقعہ پیش آ جائے، لیکن یہ باتیں میں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ میری شہادت کے بعد، میری موت آنے کے بعد آپ نے اپنے سینے پہ نہ تھپڑیں مارنی ہے، نہ اپنے چہرے پہ تھپڑی مارنی ہے، نہ اپنے گریبان کو پھاڑنا ہے، نہ چیخ و پکار کرنی ہے، نہ آہوزاری کرنی ہے۔ یہ پیغام دے کے گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، 1.25 لاکھ صحابہ دنیا کے اندر آئے، زندگی گزار کے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا واقعہ پیش آیا، بہت سارے صحابہ دنیا کے اندر موجود تھے، جن تک یہ اطلاع ملتی گئی کہ آل رسول میں سے 72 افراد کو شہید کیا گیا، معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، ایسا دردناک واقعہ ہر ایک کو ملتا گیا، تو ہر ایک کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دی ہے کہ جو اپنے آپ کو مارتے ہیں کسی غم کے اوپر، گریبان پھاڑتے ہیں، اور قسم قسم کی جو آج کل دین سمجھ کر مجھے اور آپ کو لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ ایک دین ہے، دین نام اس کا ہے جو اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہو، بتایا ہو، صحابہ نے ایسی زندگی گزاری ہو، یہ میرے اور آپ کے لیے دین ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دین ہے۔ نہ اللہ کا حکم ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہو، نہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہو، نہ صحابہ نے ایسے کیا ہو، وہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایسا کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ نبیوں نے اس بات کی تمنا کی تھی کہ یا اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کرنا،
ہم اپنی خواہشات پہ چل کر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے باہر کر دیں، یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی بھی چچا بھی احد کے مقام پہ شہید کیا گیا، ہونٹ کاٹے گئے، سینہ چیر کر دل نکالا گیا، ناک کاٹا گیا، کان کاٹے گئے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، اتنا بڑا المناک واقعہ نہ اللہ کے نبی نے خود اپنا گریبان پھاڑا، نہ صحابہ کو یہ حکم دیا کہ پورے مدینے کے اندر پورا جلوس کی شکل اختیار کرو، اپنے آپ کو مارو پیٹو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، شیطان کی کوشش یہ ہے کہ آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیری جلال کی قسم، تیری رب ہونے کی قسم، میں آدم کی اولاد پر اتنی محنت کروں گا، اتنی محنت کروں گا، جو مجھ سے ہو سکے گا میں ایک ایک آدم کی اولاد پر محنت کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ محرم کے دن ہیں، یہ محرم کا مہینہ پہلے بھی آتا رہا، صحابہ نے زندگی گزاری، یہی 10 محرم کا دن آیا، محرم کا مہینہ آیا، صحابہ نے زندگی گزار کے دکھائی، تابعین نے زندگی گزار کے دکھائی، تبع تابعین نے زندگی گزار کے دکھائی، ائمہ مجتہدین نے زندگی گزار کے دکھائی، فقہائے کرام نے زندگی گزار کے دکھائی ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آج مجھ اور آپ تک یہ محرم کا مہینہ آیا ہے، لیکن ہم نے بھی انشاءاللہ ایسی زندگی گزارنی ہے، ایسے دن گزارنے ہیں جیسے صحابہ نے زندگی گزاری ہو۔ یہ محرم کا مہینہ، یہ 9 محرم، یہ 10 محرم، 8 محرم، 11، 12، یہ پورا محرم کا مہینہ جیسے صحابہ نے گزاری ہے، انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایسے ہی گزاریں گے۔ ایسے کئی واقعات آئے ہیں۔ ایک صحابی جا رہے ہیں، اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ ایک صحابیہ ہیں، ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے 5 بیٹے، پانچوں کا 5 شہید ہو گئے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ قیامت کے دن میں 5 بیٹوں کی شہید کی ماں کہلاؤں گی کہ میرے 5 بیٹے آپ کے دین کے لیے، آپ کے رضا کے لیے قربان ہو گئے۔ اللہ رب العزت جب قیامت قائم ہوگا، جب اللہ کی عدالت لگے گی، وہاں بھی ایسے ہوگی، پہلے درجہ بدرجہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے اعلیٰ جو کرسیاں لگیں گی وہ نبیوں کی کرسی لگے گی، اور نبیوں کے درمیان میں سب سے اونچی کرسی امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، امام الاولین والآخرین کی کرسی ہوگی۔ اللہ کے بعد دوسرا مرتبہ اللہ کے نبی کا کرسی ہوگا۔ والصدیقین، جو سچ بولنے والے ہیں، جان کی پرواہ نہیں کرتے، گھر کے تباہ ہونے کی پرواہ نہیں کرتے، مال چلے جانے کی پرواہ نہیں کرتے، جان خطرے میں پڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں نے حق بولنا ہے۔ صدیقین، نبیوں کے بعد پھر صدیق کا درجہ ہوگا۔ والشہداء، پھر شہیدوں کا اسٹیج لگے گا، شہیدوں میں سب سے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ شہیدوں کے سردار، سید الشہداء، اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر مجھے یہ آپ کو پیغام دیا ہے، تمام شہیدوں کے سردار
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، والصالحین، اس کے بعد نیک لوگوں کا۔ ایسے درجے ہوں گے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، تمام امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے نبی مل جائیں اللہ کے شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر تمام نبیوں کو ملایا جائے، امام الانبیاء کا مرتبہ نہیں پا سکتے۔ تمام صحابہ کو ملایا جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سارے عمر بن جائیں، سارے صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ سارے عمر کا درجہ حاصل کر لیں، لیکن ابو بکر کا مرتبہ نہیں پا سکتے۔ سارے عثمان بن جائیں، حضرت عمر فاروق کا مرتبہ نہیں حاصل کر سکتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ صحابہ کے اندر درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ابو بکر کا ہے، عمر فاروق کا ہے، عثمان ذی النورین کا ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، لیکن کوئی اس بات کو نہ مانے، گویا کہ یہ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتا۔ مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، شیطان کی بہکاؤ کے اندر آ کر بغض صحابہ دل میں بٹھا کر ایسے نازیبا الفاظ بول کر اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق کو گالی دینا، عمر فاروق کو گالی دینا، عثمان ذی النورین کو گالی دینا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر فحش باتیں کر کے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کسی ایک صحابی کا گستاخی کرنا ایمان سے خارج ہونا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ علی کے گستاخ ہیں۔ بابا، کسی صحابی کا گستاخ کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ حضرت علی شیر خدا کی گستاخی کرنے والا دور کی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا ہے، جان کی قربانی دی ہے، کبھی ایسا موقع آ جائے باطل کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے۔ یہ میرا پیغام ہے، میں سر کٹوا کے جا رہا ہوں، اپنے گھر والوں کو قربان کر کے جا رہا ہوں، باطل کے سامنے کبھی اپنے سر کو نہ جھکانا۔ یہ امام حسین نے پیغام دیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر تیروں کی یلغار تھی، تلوار چل رہے تھے، جیسے نماز کا وقت آیا اعلان کراتے تھے، ذرا ان کو بتا دو کہ جنگ بند کر دو، ہم نماز پڑھیں گے۔ ادھر لاش پڑے ہوئے ہیں، بیٹا پڑا ہوا ہے، بھتیجے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس مشکل مراحل کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ مجھے اور آپ کو پیغام دی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی تھے، خوش اخلاق تھے، حسین و جمیل تھے، چہرہ مبارک سے لے کر سینے تک بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، ناک مبارک رسول اللہ جیسا، کان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، دانت مبارک، ہنسنا، چہرہ، آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے۔
جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، سر مبارک کو لے جایا گیا زیاد کے پاس۔ زیاد ظالم نے ایسے کھجور کی چھڑیاں ان کو یہاں مار رہے تھے، سر مبارک ہو ایسے چھڑیاں مار رہے تھے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا وہ بدبخت، چھڑی کو ہٹاؤ، میں نے ان ہونٹوں کو بوسے دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر والوں کو شہید کیا، اتنی تکلیفیں پہنچائیں، وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، لکھا ہے تاریخ کے اندر، جن جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا یا اس کے سازش کے اندر شامل تھے، جنہوں نے ظلم زیادتی کی، اللہ نے اس دنیا کے اندر ان کو سزا دے کی، عبرتناک سزا دے کر مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے، اللہ کی عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے آج 5 محرم الحرام ہے، 9 یا 10 یا 11 محرم کو اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ روزہ رکھو، 9-10 کو روزہ رکھو یا 10-11 کو روزہ رکھو۔ یہ کالے کپڑے پہننا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، یہ منبر رسول اللہ کے نبی کی امانت ہے، اور اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ جہنمیوں کا لباس کالا ہوگا، ایسا کالا ہوگا جیسے کہ پوری اندھیری رات ہو، گویا کہ رات کا ٹکڑا اتار کر کاٹ کر ان کو پہنایا گیا ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ یہ ننگے پاؤں گھومنا، کسی صحابی نے یہ زندگی اختیار نہیں کی۔ گریبان پھاڑنا، اپنے آپ کو مارنا، چھریا مارنا کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، کسی تابعی سے ثابت نہیں ہے، کسی تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ یہ دین نہیں ہے اللہ کے لیے، یہ سمجھو، شیطان کی بات مت مانو، اپنی آخرت برباد مت کرو۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین اس کا نام ہے جو اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، صحابہ نے زندگی گزاری ہو۔ کوئی ایک صحابی آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے ایسے کیا ہو۔ ہاں، غم پہنچا ہو، بیٹے شہید ہو گئے ہیں، بھائی شہید ہو گیا ہے، خاندان والے شہید ہو گئے ہیں، بس جیسے سنتے ہی اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر اور صبر سے کام لیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کیوں اللہ کی بات نہیں مانتے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ یہی لوگ تو ہیں اللہ کی رحمت ان پر برستی ہے، یہی ہدایت والے لوگ ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ شہادت کی موت کوئی بری موت نہیں ہے، کوئی بری موت نہیں ہے۔ تو اس لیے دیکھا دیکھی، جیسے دل نے چاہا زندگی گزارنا شروع کر دیا، جیسے لوگوں سے سنی سنی بات پر عمل کیا، اور صحابہ کو نازیبا الفاظوں سے پکارا، گالیاں دی۔ صحابہ کا بغض رکھنے سے ایمان برقرار نہیں رہتا، چہ جائے کہ گالیاں دینا۔ اس لیے تھوڑا سوچو، جہاں تک میرا یہ پیغام جا رہا ہے ذرا سوچو، اللہ کے لیے سوچو، تاریخ کا مطالعہ کرو، صحابہ کے زندگی کا مطالعہ کرو۔ یہ زندگی عارضی ہے، اپنے آپ کو رب کی عذاب سے پکڑ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے لیے غور فکر کرو۔
اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، دیکھا دیکھی ہمارے نمازی، ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے، ان کا لباس دیکھو اچانک کالا ہو جاتا ہے، جوتے پہننے چھوڑ دیتے ہیں، گھر پہ جھنڈی لگا دیا، کیا ہو گیا بھائی؟ غم ہے، محرم کا مہینہ ہے، صرف 8 دن میں 9 دن میں بس غم ہے، باقی سال غم نہیں ہے۔ ایسا غم کون سا ہے؟ 2-3 دن غم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کوشش یہ ہے، ساتھی ہمیں کہتے ہیں کہ فکس ٹائم پر 2 بجے جمعہ پڑھائیں، ہم مارکیٹ والے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے آپ لوگ جلدی آئیں گے، اور ہمیں اکثر پتہ بھی نہیں چلتا، انسان جب بیٹھتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ 2 بجے فکس جمعہ کھڑی ہوگی، آپ لوگ بھی جلدی آنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔